بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج ہمارا دعا سیریز کا ڈے 4 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے دعا کی شرائط، یعنی کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرطیں درکار ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شرائط کیا ہوتے ہیں۔ شرائط کا مطلب ہوتا ہے رولز، یعنی دعا کرنے سے پہلے آپ کو اس کے شرائط کو جاننا پڑے گا اور اس کے بعد آپ نے اس شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، دو باتیں ہیں دعا کے حوالے سے، ایک ہے دعا کی شرائط اور ایک ہے دعا کے آداب۔ دعا کے آداب انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ اب شرائط کو کیسے سمجھا جائے؟ جیسے کوئی انسان ہے، وہ جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ کی ایج لمٹ یہ ہونی چاہیے، اگر آپ کی عمر اس سے اس کے درمیان ہے تو آپ کو یہ جاب ملے گی، یعنی کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کی شرائط کے مطابق اترتے ہیں تو پھر یہ جاب آپ کو دے دی جاتی ہے، اور پھر آپ کو آگے کے رولز وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو آگے کے آداب وغیرہ سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ جاب کیسے کرنی ہے۔ تو جو آگے کا طریقہ کار ہے وہ آداب ہے، اور جو رولز ہوتے ہیں، جو کہ کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، وہ شرائط میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر کوئی انسان ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنا CNIC نمبر دینا ہوگا، اپنی ایج بتانی ہوگی۔ اور اگر کوئی ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی یعنی آداب سیکھ لی، لیکن اگر اس نے شرائط کو پورا نہیں کیا تو اس کا وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو الاؤ ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تمہاری تو ابھی ایج نہیں، تم ابھی ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ تو بے شک آپ جتنی ہی اچھی ڈرائیونگ کر لیں، تو یعنی آپ نے سارے کے سارے آداب سیکھ لیے، لیکن آپ ابھی دعا کی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، تو کیونکہ انہوں نے دعاؤں کی شرائط کو پورا ہی نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہی سیکھیں گے۔ تو دعا کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا۔ اب اخلاص کیا ہے؟ خالص، جیسے سورہ اخلاص ہے جس میں پیور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھیں پورا اخلاص ہے اس کے اندر کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شرک نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر ان میں شرک آ جائے، شراکت آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ نماز کسی اور کے لیے ادا کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے اور آپ کی تعریف کرے، تو آپ کا وہ عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی شرط کو پورا ہی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے اس لیے رکھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنی روزے دار ہوں۔ آپ نے تہجد پڑھی صرف اس لیے کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں سب کو بتانے کے لیے کہ میں رات میں اٹھتی ہوں، میں رات کی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی جو عبادات ہیں، جو شرائط جو سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز دعا میں بھی آ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں دعا سیریز ڈے 1 میں پڑھا تھا کہ دعا عبادت ہے، تو عبادت کے لیے یہ شرط ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، خالص ہو، یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مثل بندے ہیں، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ آپ ہی کی طرح کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا کے اندر شراکت آ گئی، آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ بندوں سے مانگ رہے ہیں۔ اس میں اخلاص نہیں ہے، یعنی آپ نے جو پکارا وہ آپ نے رب کو نہیں پکارا، آپ نے اس کی مخلوق کو پکارا، تو اس میں تو اخلاص ہی نہیں ہوگا، تو اس میں تو پیورٹی ہی نہیں ہوگی، تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ وہ تو آپ ہی کی طرح کے بندے ہیں جن سے آپ مدد مانگتے ہیں، تو آپ نے تو اللہ سے مدد مانگنی تھی نا۔ تو یہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مثل ہے، یعنی تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ اللہ کے سوا میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں انسان بھی آ جاتا ہے، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند، درخت، سورج، چاند، یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کو چھوڑ کر ان سب کی عبادت کریں گے، ان کو پکاریں گے، تو گویا آپ نے شرک کیا، یعنی آپ نے اللہ سے نہیں مانگا۔
اب ایک بڑی ہی پیاری سی خوبصورت سی حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس سے یہ بات کہی، وصیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے احکام کی، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تجھے جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے کر، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو جب ہم سارے احکامات پورے کرتے ہیں تو پھر اب بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم اس کو اپنے سامنے پائیں گے، فوراً اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر سوال کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ تو جو لوگ روتے رہتے ہیں، دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، تو ان کی پوری نہیں پڑتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں مانگنا ہے تو خالص اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر وہی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو صرف مدد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے، اللہ کو یہی چاہیے۔ تو ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ اپنے مسائل اور پریشانیاں اگر ہمارے اوپر آ گئیں تو ہم چھپ جائیں، اپنے کمروں میں دروازے بند کر لیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ذات کو پکارنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہمیں اس مشکلوں سے نکالے گا۔ تو اگر ہم اپنے زندوں کے لیے دعا کریں تب بھی اخلاص کے ساتھ، اگر مردوں کے لیے دعا کرنی ہے تو تب بھی اخلاص کے ساتھ، اپنے لیے دعا کرنی ہے تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ تو جو کچھ مانگنا ہے اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری شرائط کی، دوسری کنڈیشن کی، کہ دعا کے دوران ہم نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ جلد بازی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، جو دعا ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے اگر اس میں جلد بازی آ جائے۔ اب جلد بازی کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتی ہوں۔ بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تب تک قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ دوسرا، قطع رحمی یعنی تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اور تیسرا، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی، مجھے یقین نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جلد بازی یہ ہے، یعنی آپ کہیں کہ میں نے بہت سی دعائیں مانگی مگر میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یعنی آپ مانگ تو رہے ہیں مگر آپ نے اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین نہیں رکھا، اور پھر انسان تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اکتا جاتا ہے اللہ سے مانگتے مانگتے۔ تو یہ ہے جلد بازی۔ اب دیکھیں اللہ کے فرشتے کیسے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھک کر عبادت چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی بھی نہیں تھکتے۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کے تھک جاتا ہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، تو یہ ہے جلد بازی۔ اب ایک اور بہت ہی پیاری سی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ یہ کہتے ہوئے جلد بازی نہیں کرتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے جلد بازی۔ اچھا، ایک اور بات، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بس کہیں کہ جلدی جلدی عطا کر دے، جلدی جلدی بلائی دے۔ تو دیکھیں یہ جلد بازی نہیں ہے، آپ اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں جیسے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ بھی توقع رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بلائی ہے یہ مجھ تک جلدی سے پہنچا دے، لیکن آپ اس طرح نہیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت مانگا ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ جلد بازی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ اسراء میں آتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ تو یہ ہے جلد بازی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور پھر آپ تھک گئے کہ اب میں اور نہیں دعا کر سکتی یا کر سکتا، تو یہ ہے جلد بازی۔ تو جب بھی دعا کرنی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، آپ کے اندر دوام ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، آپ نے چھوڑنی نہیں ہے دعا۔ کیونکہ کبھی کبھی آپ بالکل قریب ہوتے ہیں منزل کے، لیکن آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں، بس وہ کام ہونے والا ہوتا ہے اور پھر آپ تھک جاتے ہیں۔ وہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ آخری لمحے تک، جب تک وہ خیر پھوٹ نہ جائے، وہ دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ دروازے نہ کھل جائے، تب تک آپ نے دستک دیتے رہنا ہے۔ اب دیکھیں کوئی انسان ہمیں اوائڈ کرتا ہے، ہم اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بار بار کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو وہ تھک ہار کے کھول دیتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ بندے کا یہی معاملہ ہے۔ تو جب بندہ کھٹکھٹائے گا، روئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ بس آپ نے تھکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنا۔ اور ہاں، آپ خیر کی چیزیں جلد مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جلد عطا کر، اس میں کوئی برائی نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اب تیسری شرط کیا ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے بھلائی کی دعا مانگے، یعنی اس کی دعا میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ مانگے، یعنی کہ حرام کام کی دعا نہ مانگے۔ یعنی انسان اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، مگر جب وہ گناہ کی دعا کرے گا تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے میوزیکل کنسرٹ میں جانا ہے یا مجھے سنگر بننا ہے تو میری دعا قبول ہو جائے، تو یہ غلط چیز ہے، وہ غلط چیز مانگ رہا ہے۔ یا مجھے مووی کی ٹکٹس مل جائے، میں سینما جا سکوں، تو یہ غلط بات ہے، پھر اس کی یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جو آپ مانگے، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی چیزیں مانگے، اچھی چیزیں ہونی چاہیے، بھلائی والی چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگلی شرط کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیے آپ کو یقین ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ یعنی دعا کے لیے یقین بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل اس چیز کی گواہی دے کہ مجھے یہ مل جائے گا، بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز، یہ یقین بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک تو اخلاص تھا جس میں ہم نے کہا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو دعا کی قبولیت پہ یقین ہو۔ اب جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل یا بے پرواہی سے دعا کرے۔ یعنی آپ کے دل کو پتا ہو کہ جو چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کن الفاظوں میں مانگ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آنکھیں بند کر کے بس دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، بس جو رٹی رٹائی دعائیں تھی وہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم دل سے نہیں مانگ رہے۔ تو جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے آپ کے دل سے بھی نکلنا چاہیے، آپ کو سمجھ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ جس ذات سے مخاطب ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو جانتے بھی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہی نہیں اور آپ اس کے سامنے اپنی ساری اپلیکیشنز رکھتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں کہ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ تو پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مخاطب دل سے نہیں ہوں گے، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے حاضر دل کے ساتھ دعا مانگیں، پورا وجود آپ کا دعا کے اندر ہو۔ جیسے اس دنیا میں آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس تو اتنا مال ہے، یہ تو مجھے دے ہی دے گا، یعنی آپ کو یقین ہوگا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، آپ کو پتا ہونا ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، اللہ سے مخاطب ہیں، تو پھر وہ کوئی عام انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا۔ تو آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ کا دل بھی آپ کے ساتھ، آپ کا دل آپ کی زبان دونوں ملی ہوں، اور یہ دونوں مل کے دعا مانگیں۔ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا بول رہی ہیں۔ دعا کے ٹائم پہ یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس آپ کو دعا مانگی اور آپ نے دعا کر کے بس آپ اٹھ گئے، اپنا فرض ادا کر لیا، یا آپ نے فضول الفاظوں میں دعا مانگ لی، تو آپ نے ایسی دعا نہیں مانگی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی غافل دل اور بے پرواہ دل کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ تو جو بھی مانگنا ہے دل سے مانگنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے جو میں مانگ رہی ہوں یا میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کیا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا، اب اگلی شرط کی بات کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے پاکیزہ اور حلال رزق،
یعنی کہ ایک انسان ہے، اس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے، وہ جو مال کھا رہا ہے وہ حرام ہے، جو اس کے مال کمانے کے ریسورسز ہیں وہ سب حرام ہے، وہ جو کھانا کھا رہا ہے، جو کپڑے پہن رہا ہے وہ سب حرام ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو دینا ہے دنیا میں عنایت کر، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ مجھے جو دینا ہے ادھر ہی دے دے، مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ کیسا عمل ہے؟ یہ دعا کی قبولیت کے شرائط کو پورا نہیں کرتا، تو یہ پاکیزہ دعا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، جو پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب بہت پٹی ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میری رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام مال ہی سے پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ادھر ہی مل جائے۔ اب دیکھیں وہ کتنا جلد باز ہے۔ تو دیکھیں یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، یہ پاکیزہ دعائیں نہیں ہیں۔ تو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمائی ہم کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ جو حرام کمائی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں۔ تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اپنے رزق کو حلال کریں، جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی کہ پاک بھی ہو۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال تو ہوتی ہیں مگر وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ پاک بھی ہے کہ نہیں۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہمارے کھانے پینے کا، ہماری زندگی کا، ہماری عبادت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ مستحب ہے، یعنی یہ پسندیدہ ہے، یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بہت اچھا ہے، آپ کی دعا جلد قبول ہوگی، جلد آسمان تک پہنچ جائے گی۔ مگر اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے تو آس پاس آپ درود شریف نہیں پڑھتے، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مستحب ہے نا، پسندیدہ ہے نا، تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتنے ہی ذکر و اذکار ہیں جو ہم پڑھتے ہیں مگر ہم اس کے آس پاس درود شریف نہیں پڑھتے، تو بس اگر آپ پڑھ دیں تو وہ مستحب ہوتا ہے، یعنی کہ جلد قبول ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری شرائط ہیں، ساری کنڈیشن ہے کہ جب آپ ان پر پورا اترتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جیسے آپ نے دعا کے سارے آداب سیکھ لیے مگر آپ دعا کی شرائط کو ہی نہ جانیں، شرائط کو ہی پورا نہ کریں، تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دیکھیں ان شرائط کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یعنی کہ آپ جب بھی دعا کریں آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کے اندر جلد بازی نہ ہو، آپ کا رزق حلال ہو، آپ جو کھانا کھا رہی ہیں وہ حلال ہو، جو پہن رہی ہیں سب کچھ یعنی وہ سب حلال ہو۔ تو پھر آپ ایک لسٹ بنائیں اور جائزہ لیں کہ آپ کیا کیا چیزیں نہیں کر رہے۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو شامل کریں گے، ان سب چیزوں کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو ان سب چیزوں پر بھی آپ غور کیا کریں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اپنی اصل زندگی کو بھی مد نظر رکھا کریں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ ہمارا اعمال کا ہماری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول کی جائے گی۔ تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے مانگتے رہنا ہے، دستک دیتے رہنا ہے، انشاءاللہ وہ دروازہ ضرور کھلے گا، انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کن کی دعائیں اٹکی ہوئی ہیں یا ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس ویڈیو کی وجہ سے وہ اپنی دعاؤں کی شرائط کو پورا کریں، تاکہ ان کی دعائیں بھی قبولیت کے مراحل تک پہنچ جائیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔